بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ کیا تجھے 1 درہم دے دوں؟ اونٹ بیچتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ مسکرا کر کہنے لگے سرکار آپ کا 1 درہم تو میرے لیے کئی ہزار درہم کے برابر ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات بڑے تنگی کے ہیں، تو کچھ آپ جیسے مناسب سمجھیں آپ کہیں تو آپ کی اپنی چیز ہے، لے سکتے ہیں۔ پھر حضور اب یہ طریقہ کار ہے، کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی آپ مدد بھی فرما رہے ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو پیسے دینے اور اس کو کہو چادر پہ کرنا نظر دے آوے تیرا چہرہ۔ آپ عزت نفس مجروح کر کے کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کیا فائدہ اس کے دینے کا؟ حضرت مولا کائنات مولا علی جب کوفہ کی گلیوں میں نکلتے تو چادر کے اندر اپنے منہ کو چہرے کو ڈھانپ کر نکلتے اور خدمت کرتے، لوگوں کو دیتے، جو کچھ بھی بانٹتے، مگر اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھایا۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کوفے والے بڑی دنیا بیوائیں، یتیم، محتاج، تنگ دست، بوڑھے واویلا کرنے لگے، رونے لگے، آؤ فغام کرنے لگے۔ آج کوئی بہت بڑا محسن چلا گیا ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اور وہ ہماری مدد کر دیا کرتا تھا۔ اور پھر مولا علی کے بارے میں حضرت امام حسن یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ علی کی پشت پہ کچھ نشان دیکھے تو ہم نے سمجھا کہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے اس نے کہیں مارنے کے بعد بھی وار تو نہیں کیے مولا علی پر، تو پھر ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ اس نے وار نہیں کیے تھے، بلکہ کیا ہوا کہ مولا علی نے وہ جو غریبوں مسکینوں کے لیے اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے نا وزن، اس کا نشان پڑ گیا تھا مولا علی کی پشت پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ حضور ساتھ ساتھ سفر چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اونٹ کی، بولے سبحان اللہ۔ حضور بھی سواری پہ، جابر بن عبداللہ ساتھ ساتھ ہیں اور حضور پوچھتے جا رہے ہیں اچھا جابر 5 درہم دے دوں؟ 5 درہم؟ اب وہ غلام حضور کا، ہر صحابی حضور کا غلام ہے، حضور کی اطاعت میں ایک لمحہ بھر بھی کوتاہی نہ کرنے والے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور جیسے آپ مناسب سمجھیں، آگے سے بولنے دے، بس کہتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ وہ 5 درہم پہ بھی راضی، وہ 1 درہم پہ بھی راضی، لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا دریا امنڈ امنڈ کے آ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر بن عبداللہ میرا خیال ہے 5 درہم کم ہے، میرا دل کرتا ہے تجھے 10 درہم دے دیے جائیں، بولو سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ حضرت جابر کا چہرہ حضور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 9 بہنیں، گھر کا گزر بسر بڑا مشکل سے ہے اور سواری کی قیمت بہت ہوئی تو 2 درہم 3 درہم کر لو یا 1 درہم ہی کر لو، حضور نے وہاں سے سٹارٹ لیا۔ تو اب بات چلتی گئی، حضور علیہ السلام راستے میں حضرت جابر کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، جابر کا چہرہ کھلکھلاتا جا رہا ہے کہ حضور اپنے درہم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ درہم نہیں تھے، وہ مصطفیٰ کی رحمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ، سب کی آواز آئے، بولو سبحان اللہ، شوق سے سارے بولو سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خاموش تھے، حضور ساتھ ساتھ بولتے جا رہے ہیں۔ کرتے کرتے کملی والے نے فرمایا اے جابر میرا دل کرتا ہے میں 15 درہم تجھے دے دوں کیونکہ تیرا اونٹ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اب حضرت جابر بڑے حیران ہیں کہ میں نے تو اتنا مہنگا لیا نہیں ہے،
حضور بڑی قیمت دے رہے ہیں، بڑی قیمت دے رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ 1-2 درہم کا اونٹ، 1-2 درہم کا اونٹ 15 درہم تک بات پہنچ گئی. پھر یکدم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر اب بات میں کسی مرحلے میں پہنچانے لگا ہوں، میرا دل کرتا ہے تجھے 20 درہم دے دیے جائے. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کے پیارے محبوب کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کے محبوب کی رحمت جوش میں ہے. تو حضور علیہ السلام نے کرتے کرتے 25 درہم، پھر 30 درہم، پھر کرتے کرتے امام الانبیاء کے زبان مبارک سے نکلا اے جابر بات یہاں پہ پوری ہو گئی، سفر تمام ہو گیا، مدینہ سامنے آ گیا. اے جابر تجھے میں 40 درہم دوں گا، تو میرے والے کر دے. بولو سبحان اللہ. سب شوق سے بولو سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے حضور سودا ڈن ہو گیا. ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیونکہ 40 درہم میں اس وقت تقریباً نہ ہی نہ کرو تو بہت زیادہ بھی کرو نا، بہت کم بھی کرو تو 15-16 اونٹ آ ہی جانے تھے. 15-16 اونٹ آئی ہوئے ذہن میں. اب اس کے جو ہے نا وہ خوشی کا عالم ہے کہ حضور نے اپنی کرم نوازی فرمائی. تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے حضور اتنی اجازت دے دیں، آپ اتنی اجازت دیں کہ یہ اونٹ میں اس کے اوپر جو سامان لادا ہوا ہے گھر کا، یہ میں گھر پہنچا دوں. جیسے ہماری گاڑی بیچ دے تو ہم کہتے ہیں جی میں جی کوئی سامان میری گڈی تے پے ہے، میں اپنا لا کے نا میں پھر تواڈے والے کر چھوڑنا گڈی، کاغذات بھی تواڈے والے کرنے ہیں گڈی. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں گھر اتار کے آ جاؤں. حضور نے فرمایا جائے اتار آؤ. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے آئے. حضور نے آ کر وہاں پر اپنا کچھ نوافل ادا کیے، کچھ سفر کی جو تھکاوٹ تھی تھوڑا سرکار نے اپنی پشت مبارک وہاں لگائی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اپنا اونٹ لے کے آ گئے. تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ حضور جابر اپنا اونٹ لائے. تو حضرت بلال حبشی کو حضور نے فرمایا اے جابر اونٹ لے آئے ہو؟ کہا جی. حضرت بلال حبشی کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگے بلال اس کو 40 درہم دے دو اور کچھ اوپر دے دو. بولو سبحان اللہ. یعنی کہ 45-46 درہم، یعنی کہ کچھ اور اوپر دے دو. وہ جب دیے تو جابر بن عبداللہ بڑے مسکراتے ہوئے بڑے خوشی خوشی سے جانے لگے. حضرت جابر بن عبداللہ خوشی سے جانے لگے. امام الانبیاء کی رحمت کا سمندر امڑ کے آ رہا تھا. امام الانبیاء نے بلال حبشی سے کہا بلاؤ جابر کو، اونٹ بھی اس کو دے دو. حضور نے فرمایا وہ اونٹ بھی اس کے حوالے کرو، پیسے تو دے دیے اب اونٹ بھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر پہلے اونٹ تمہارا تھا، میں نے تمہیں قیمت دے دی، اب اونٹ میرا ہو گیا، اب محمد تمہیں گفٹ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. سامعین گرامی قدر، مدد کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی تذلیل کر دیں، توہین کر دیں، آپ اس کا عزت نفس مجروح کر دیں. جب بھی آپ کسی کی مدد کریں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کملی والے نے مدد کسی کی کیسے کی ہوگی کہ اس کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اگر حضور یہ 45 درہم ویسے حضرت جابر بن عبداللہ کو دیتے تو وہ شاید لیتے بھی نہ، اور ہر وقت ان کے دل میں آتا کہ مجھے حضور نے اپنے پاس سے دیے ویسے ہی دے دیے، اور پھر شوق بھی پیدا ہوتا کہ کسی کے پاس جا کے مانگے کہ کمری والا دیتا ہے تو سارے دے دیتے ہوں گے. تو اللہ کسی کو مانگنے جوگا نہ کرے. جب بھی آپ معاشرے میں نکلیں، لوگوں کی کسی کی خدمت کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، کبھی بھی پیسوں کے عوض مدد نہ کریں. کسی محتاج کو، تنگ دست کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر میں آپ سے مشورہ کیے بغیر یہ کہتا ہوں
کہ آپ اس کو کوئی چھوٹا موٹا کام لگا دیں کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. بولو سبحان اللہ. یہ بہترین کام ہے. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا، اور قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب کہنے والا کہتے ہیں کہ جی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا. مجھے یہ بتائیں قرآن کی ایک اور سورہ مبارکہ ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح تمام تعریفیں ہیں للہ اللہ کے لیے. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اس کی تعریفیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور پاک ہے وہ ذات یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. صفتیں اللہ نے اپنی بیان کی، شان اپنا مرتبہ اور مقام بیان کیا، اور ساتھ فرمایا جو اتنی شانوں کا مالک ہے نا، والذی بعث فی الامیین، جو مبعوث کرتا ہے فی الامیین، جاہلوں میں، امیوں میں، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان میں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہے. ابھی ایک بندہ کوئی کہے جی جو دور افتادہ علاقے ہیں، افریقہ ہو گیا یا ایسے علاقے جہاں تک علم کی رسائی، جہاں علم کا معیار اس لیول پہ نہیں ہے، جہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور دور افتادہ گاؤں کہہ لو، پنڈ کہہ لو، جہاں تک نہ کمپیوٹر پہنچا نہ اتنی ایجادات ہوئی، تو بندہ کہے جی اس علاقے میں ایک پروفیسر صاحب رہتے ہیں، تو یکدم سے انسان کی توجہ جائے گی جی ادھر نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے، تو وہاں کیسے اتنا بڑا پروفیسر بن گیا؟ تو یاد رکھو آپ اس پروفیسر کو تسلیم کر لیتے ہیں، مگر امام الانبیاء جس کو بھیجنے والا پروردگار ہے اس کو عالم کیوں نہیں مانتے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو جناب جبرائیل علیہ السلام پیغام دینے والے ضرور ہیں، لیکن پیغام کا معیار ان کا یہ ہے کہ وہ سدرہ کے مقام سے اوپر نہیں جا سکتے، ان کو پیغام سدرہ سے نیچے آتا ہے. مگر مصطفیٰ کے علم کا معیار دیکھیں کہ حضور سدرہ کے مقام سے اوپر جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. سب اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے ضرور ہیں، لیکن سدرہ کے مقام سے نیچے پیغام لاتے ہیں، اور سدرہ کے مقام سے اوپر جن کی بساط ہے اور جن کو علم ہے سدرہ سے اوپر کا. یہاں ضمن ایک بات سمجھاتا چلوں کہ آپ لوگ مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے کہ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، دردائیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں جن پر آپ سلام پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ اندر آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کی جوتیاں کدھر ہیں؟ دروازے کے باہر پڑی ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جوتیوں کا مقام دروازے کے باہر ہے. یہ علیہ السلام اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ جس کے اندر گناہ کی طاقت نہیں رکھی. وہ فرشتے ہیں جن میں گناہ کی طاقت نہیں رکھی، پروردگار نے طاقت ہی نہیں رکھی. تیری جوتیاں گندی ہو سکتی ہیں، تیری جوتیوں کو اس لیے باہر دروازے کے باہر رکھا جاتا ہے.
لیکن مصطفیٰ کے نالین، جسے آپ جوتیاں کہتے ہیں، لیکن حضور کے نالین جبرائیل کا مقام سدرہ سے نیچے، مصطفیٰ کی جوتیوں کا مقام سدرہ سے اوپر ہے۔ اور صرف سرکار نے کہ پھر رف رف سواری جس پہ بیٹھ کے گئے وہ بھی ساتھ میں گئے۔ سامعین گرامی قدر، حضور سے تعلق اور وابستگی کا معیار آپ کو یہ بات سمجھا دوں، ایک روزہ توڑنے والا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، بٹھا دیا، بٹھا کے کہنے لگے واقعات بیان، حضور فرما رہے تھے، بیان فرماتے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوریں لائی، سبحان اللہ، صدقے کی کھجوریں آئیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو آواز دی، وہ جو روزہ توڑنے والا صحابی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے روزہ توڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ادھر میرے قریب آؤ۔ اس کے کاندھے پہ ایک رومال پڑا ہوا تھا، حضور نے پاس بلایا، بلا کر اس کے کاندھے سے رومال اتارا اور اس کو کہا دونوں ہاتھوں سے پکڑو۔ پکڑ کے حضور نے اپنے ہاتھوں سے بچھایا، بچھا کر سراج الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر کھجوریں اس کی چادر مبارک پر ڈالی، اور ڈال کر حضور نے اپنا ہاتھ لگا کر اس کو گرہ باندھی، گرہ باندھ کے اس صحابی کے پشت پہ لاد کر پشت پہ رکھا اور کہنے لگے جا صحابی مدینے کی گلیوں میں غربار مساکین میں تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ فضل کی بات میں نے بعد میں کی ہے، پہلے حضور نے اس سے یہ دریافت کیا کہ تم اس طرح کرو، تم نے روزہ توڑا ہے؟ کہا جی توڑا ہے حضور۔ کہا 60 دن کے روزے رکھو لگاتار، چھوڑنا نہیں۔ کہا حضور ایک نہیں توڑ چڑھے، میں 60 کے میں رکھا گا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو صحابی کہنے لگا حضور ساڑھے گھر دے مسکین پورے نہیں ہوتے، باہر دے کتوں پورے کر۔ پھر حضور نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اب شریعت کے احکام یہی کہتے ہیں۔ کہا حضور غلام میں خود مسکین ہوں، کیا غلام، میرے پاس غلام ہی کوئی نہیں، آزاد کیا کروں۔ اب یہ تینوں باتیں چھوڑ دی تھی صحابی نے۔ آج کے کوئی ماشاءاللہ کوئی مولوی صاحب ہوتے تو کہتے ہیں باہر کھڑو، اسے لکر مارو، ساریاں گلا نہیں پہ مندہ ہے، یا اس کو کہتے ہیں کافر ہو گیا ہے، اسلام کی حد ہی پار کر گیا۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی رحمت کا نور چمکتا ہے، دھمکتا ہے، جوش میں آتا ہے، تو مصطفیٰ کہتے ہیں یہ کھجوریں لے جا، مدینہ کی گلیوں میں مسکینوں محتاجوں تنگ دستوں کو یہ کھجوریں تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اب صحابی کا ایمان کا معیار یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ پر اتنا سچا پکا عقیدہ رکھتا ہے کہ کملی والے کی رحمت جوش میں ہے، اب مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابی جا مدینہ کی گلیوں میں بانٹ۔ تو صحابی کہنے لگا حضور مدینہ میں میرے سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا جا اپنے بچوں کو کھلا، بیوی کو کھلا، تیرے